Now we discuss future perfect tense. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے، یا اردو فقرے کے تھرڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے کوئی ہوتا ہے، جبکہ فقرے کے آخر پر ہوگا، ہوگی، ہوں گی، ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ اس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھیے۔ اگر فقرے کا سبجیکٹ آئی یا وی ہو تو سبجیکٹ کے بعد شیل ہیو بطور ہیلپنگ ورب اور شیل ہیو کے بعد ورب کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ آئی وی کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس کے بعد ول ہیو بطور ہیلپنگ ورب اور ول ہیو کے بعد پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں شیل ول اور ہیو کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں شیل ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور ہیو کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں شیل ول کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی شیل ول سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دا فیوچر پرفیکٹ از یوزڈ نمبر 1 ٹو ٹاک اباؤٹ دا کمپلیشن آف این ایکشن ان دا فیوچر۔ فیوچر میں کسی کام کی تکمیل یعنی مکمل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے فیوچر پرفیکٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ آئی شیل ہیو گون ابراڈ نیکسٹ ایئر، میں اگلے سال بیرون ملک جا چکا ہوں گا۔ ہی ول ہیو گاٹ اے نیو جاب ویری سون، وہ بہت جلد ایک نئی ملازمت حاصل کر چکا ہوگا۔ ٹویوٹا کمپنی ول ہیو انٹروڈیوسڈ اے نیو کار ان مارکیٹ نیکسٹ منتھ، ٹویوٹا کمپنی اگلے ماہ ایک نئی کار مارکیٹ میں متعارف کروا چکی ہوگی۔ نمبر 2 ٹو ٹاک اباؤٹ این ایکشن کمپلیٹڈ بفور اے سرٹن ٹائم ان دا فیوچر۔ فیوچر کے کسی خاص مخصوص وقت سے پہلے کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ آئی شیل ہیو کمپلیٹڈ مائی ٹاسک بائی 5 PM، میں شام 5 بجے تک اپنا کام مکمل کر چکا ہوں گا۔ They will have reached their destination by evening، وہ شام تک اپنی منزل پر پہنچ چکے ہوں گے۔ We shall have bought a new house by the end of this year، ہم اس سال کے اختتام تک ایک نیا مکان خرید چکے ہوں گے۔ Number 3 to talk about an action completed before another action in the future، کسی کام کے فیوچر میں کسی اور کام سے پہلے مکمل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی فقرے میں فیوچر میں 2 کام ہونے کا ذکر ہو تو پہلے ہونے والے کام کا ترجمہ فیوچر پرفیکٹ میں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعد میں ہونے والے کام کا ترجمہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں کیا جاتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ The train will have left before you reach the station، تمہارے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ٹرین روانہ ہو چکی ہوگی۔ The patient will have died before the doctor comes، ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل مریض مر چکا ہوگا۔ We shall have finished our course before the summer vacation begins، گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ہم اپنا نصاب ختم کر چکے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ویکیشن کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آئندہ ماہ ہم اپنی نئی کتاب شائع کر چکے ہوں گے۔ We shall have brought out our new book next month، آدھی رات سے پہلے طوفان کا زور ٹوٹ چکا ہوگا۔ The storm will have subsided before midnight، اس سال کے آخر تک میں نے 50,000 روپیہ بچا لیا ہوگا۔ I shall have saved 50,000 rupees by the end of this year، چند سالوں میں شہروں پر آبادی کا دباؤ مزید بڑھ چکا ہوگا۔
The pressure of population in cities will have further increased in a few years. میں 20 منٹ میں یہ کام ختم کر چکا ہوں گا. I shall have finished this job in 20 minutes. وابڈا نے شام تک بجلی بحال کر دی ہوگی. وابڈا will have restored power by evening. اس نے 1.5 گھنٹہ میں سبق یاد کر لیا ہوگا. He will have learnt the lesson in an hour and a half. کچھ عرصے تک لائبریری سے تمام اچھی کتابیں غائب ہو چکی ہوں گی. All the good books will have disappeared from the library in some time. ہمارے سنیما پہنچنے تک فلم شروع ہو چکی ہوگی. The film will have started by the time we reach the cinema. مہینے کے اختتام سے پہلے میرا بھائی اپنے واجبات ادا کر چکا ہوگا. My brother will have paid his dues before the end of the month. ہم چند سالوں میں عملی زندگی میں داخل ہو چکے ہوں گے. We shall have entered the practical life in a few years. کچھ دنوں کے اندر باغ میں سارے پھول کھل چکے ہوں گے. All the flowers in the garden will have bloomed within a few days. سال کے اختتام تک آپ کی ملازمہ کئی برتن توڑ چکی ہوگی. By the end of the year, your maid will have broken many utensils. اس ماہ کے اختتام تک ہزاروں لوگ یہ نمائش دیکھ چکے ہوں گے. By the end of the month, thousands of people will have seen this exhibition. ڈاکٹر آئندہ صدی میں اس موذی مرض کا علاج دریافت نہیں کر چکے ہوں گے. Doctors will not have discovered the treatment of this fatal disease in next century. حجام 1 گھنٹے تک بچوں کی حجامت نہیں کر چکا ہوگا. The barber will not have done haircut of the children in an hour. کیا پاکستان چند برسوں میں بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر چکا ہوگا؟ Will Pakistan have got rid of foreign loans in a few years? کیا سردیوں میں یہ پھول مرجھا نہیں چکے ہوں گے؟ Will these flowers not have withered in the winter? جب وہ جوان ہوگا تو یہ خستہ حال مکان گر چکا ہوگا. This dilapidated house will have collapsed when he grows up. موسم برسات شروع ہونے سے پہلے کسان اپنی فصلیں کاٹ چکے ہوں گے. The farmers will have harvested their crops before the rainy season sets in.